حجے دا کوئی حل نہیں ہویا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 لا الہ الا اللہ۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة مقاما محمودا الذي وعدته۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 10واں پارہ سورہ الانفال اور دی آیت نمبر 61 تے 62 دو آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں۔ گھر جا کے بھی قرآن مجید کھول کے نہ آیتاں نوں پڑھنا، کیونکہ اج دا موضوع جس تو زیادہ اسلامی تاریخ دے اندر کوئی نازک موضوع نہیں او دا بیان ہو رہا، جہدے بارے اتنیاں غلط فہمیاں کہ ہمالیہ پہاڑ اٹھا لینا آسان ہے بنسبت اس بات نو سمجھن دی۔ اور یہ ہے صلح الحسن علیہ السلام، حضرت حسن رضی اللہ عنہ صلح ایڈا اوکھا مسئلہ جہدے بارے بڑے دی مت ماری گئی، اور یہ غلط نتیجے لوگوں نے کڈے ہے جہد دین سارا ٹیڑھا ہو کے رہ گیا کہ علی جس آدمی نہ لڑتا رہا اور جڑا نص رسول کریم علیہ السلام دے مطابق باغی سی، اور اللہ دے رسول کیا کہ مارن قتل کرنے والا ٹولا باغی دوزخ وال بلاؤں دے، حسن نے وہ دے سامنے ہتھیار سر دیتے، انہوں حکمران مر لیا۔
جہدے نتیجے ایک گروہ جڑا انہاں جنگاں حصہ ہی نہیں سی لے رہا، بڑا وڈا نیکاں دا گروہ سی، مگر انہاں دی یہ غیر جانبداری اسلام نو بہت نقصان پہنچا گئی۔ اگر علی دے نال کھڑے ہو جاندے تو سارا فتنہ ختم ہو جاندہ، مگر یہ سعد بن ربیع، عکاس، عبداللہ بن عمر، محمد بن مسعود چوٹی دے لوگ نہیں ہے، مسلمانوں دی آپس دی لڑائی ہے، مسلمان لڑن تے دے حصہ نہیں لینا چاہیے، انہوں فتنہ سمجھ کے کنارے تے بہ گئے۔ ایک تے انہوں نے جواز بنا لیا بھی جے جنگاں درست سی، انہاں باغیاں نال لڑنا ٹھیک سی، تے حسن نے صلح کیوں پھر کیتی؟ یہ باپ کر لیندا، اسلام تے رولا نہ پیندا، علی بھی معاویہ نال صلح کر لیندا، گل مک جائے۔ بڑی وڈی گل ہے جہدا حل کرنا آسان نہیں، کہ ہن جو اس گل تے آئے بھی لڑائیاں بند کرو، پہلا ہی ساری گل مان لیں۔ اور یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھڑ لیا کہ حسن دا صلح کرنا دسدا وہ دے باپ دیاں جنگاں بھی غلط سی، ایویں لڑتا رہا، مسلمانوں دی لڑائیاں تے خامخواہ دی شرارت، صلح کرنی چاہیے۔ دوسرے پاسے وہ گروہ جڑا واقعی باغی سی، انہاں یہ بنا لیا بھی جی ایڈا ہی معاویہ نائل سی، یہ حسن نے کیوں انہوں حکمران منیا پھر؟ اس تو ایک کہانیاں جڑیاں تسی آندے معاویہ کردا سی آ کردا، وہ ساری حسن نے پانی پھیر دیتا، ان امت دا سربراہ من کے ثابت کرتا کہ وہ خلافت دے اہل سی۔ اور تیسرے پاسے جڑے حضرت حسن دے دیوانے سی، انہاں تے پہاڑ ڈگ گیا۔ اسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ جڑے مخلص ساتھی سی حضرت حجر بن عدی جیسے تو جو انہاں تے کی گزری، اور روندے رہے کہ حسن دے نال سانوں مروا دیندا تو چنگا سی، اس بندے دے سامنے سانوں چکواتا دین نہ جو کچھ آ سلوک کردا تے کرنا بھی انہیں وہ دے نال صلح کراتی تھی۔ بڑے بڑے نیک لوگ سی، انہاں کوئی ماڑے نہیں سی، عدی بن حاتم تائی جیسے لوگ، حجر بن صحابہ کرام روندے سی۔ اور حضرت حسن نو ناراضگی نہ اپنے مخلص ساتھی آدھے یار المسلمین، تو مسلمانوں واسطے ایک ننگ آ، تیرا وجود مسلمانوں دی ذلت ہے، کوئی آندا یا مذل المسلمین، اے مسلمانوں ذلیل کرنے والا تیرے سلام ہوئے۔ حضرت حسن سے بہت اوکھا وقت گزریا، ساتھی اونج ناراض، دشمنوں نے نتیجہ کر لیا بھی حسن حکومت کرنے جوگا ہونا تو مینوں کیوں دے دینا، اینوں صرف عورتوں کا شوق ہے، اور کتاباں پڑھ دتیاں بھی حسن نکاح کری جاندہ سی، طلاق دی، کڈا وڈا جھوٹ بولے، یعنی اس غریب کو حکومت بھی کھولی اور سارے دے دماغاں پرتا بھی حسن نے سوا عورتوں دے کام ہی کوئی نہیں، انہیں حکومت کا کرنی سی، اس تو انہیں آپ چھڈی ہے بھائی، انہوں دھندا اور کوئی نہیں سی، 90 عورتوں کا نام لکھ، اور کسے ظالم نے آکھیا وہ ایڈا وڈا جھوٹ بولتے جے، اور 90 عورتیں کس قبیلے دیاں سی، کی نام سی انہوں نے، کیڑی اولاد ہے، مگر حسن غریب مظلوم ہو گیا۔ یقین جانو امام حسین انہا مظلوم نہیں جنہاں تاریخ کے اندر حسین مظلوم، اپنے بھی ناراض، بیگانے بھی ناراض، سب غصے ہو، جڑے آندے سی صلح نہیں ہونی چاہیے وہ ناراض، وہ مخلص ساتھی میں تو ذلیل کرنا مروا دینا سن، اور بعد جو کچھ ہویا ہو تو وہ سچے بھی سی بے ہون ٹھیک ہے، کی کھٹیا ہو، ساتھی قتل ہو رہا ہے، جائیداداں ضبط ہو رہی ہیں، علی تے لعنت ہو رہی ہے، اے صلح کرونی سی۔ یعنی یہ حصول الحسن ایڈا موضوع ہے کہ انہوں اختر و حوادث تاریخ الاسلامیہ کے، اسلامی تاریخ دا ایڈا نازک موضوع کوئی نہیں، اور یہ حدیثاں دی برکت نہ حل ہونا تاریخ نہیں حل کر سکتی۔ اس تو ایک گل تے پلے بننی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ دی صلح جو جڑا لوگوں نے کڈ لیا کہ یہ جنگا نہیں سی حضور نو پسند، تدے دی صلح نو چنگا جانے غلط، ہر شاید دا وقت ہوندا، جنگ دے وقت جنگ لازم ہے، وہ علی کر رہا سی، حضور دی انہاں ہدایتاں تے عمل سی کہ قرآن آندا کہ باغیاں نہ جنگ لڑو، قرآن تے عمل سی، غلط نہیں سی، قاتل اللہ تی تبغی، بغاوت کرنے والوں دے خلاف اعلان جنگ کرو، اور رسول کریم نے آکھیا سی کہ باغی کرو۔ اس تو جنہیں قتال اور بغی، امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا آندا یار ہر وقت لئی جدا حکم ہوندا، عقل کریا کرو، جس پوزیشن تے علی سی حسن بھی ہوندا تے صلح نہ کردا، جنگ لڑدا، جتھے حسن پھس گیا سی اتھے علی بھی ہوندا صلح کردا، ہر مقام بھی جدے جدے قانون ہے، انے ہو کے کوئی لاٹھی نہیں چلاونی چاہیے۔ اے ہے تھن جڑی یہ طرف میں توجہ دلاواں تانوں کہ اللہ دے رسول نال جڑے شروع تو دشمنی کر رہا سی، اے سورہ انفال ہے، کوئی انہاں دا عداوت اور دشمنی چھپی نہیں سی، مگر دین جڑا حسن نو بھی مجبور کردا سی، رسول اللہ نے بھی کردا سی۔ اللہ پاک نے فرمایا اینی دشمنی ہے، اینے دین دے دشمن ہیں اور نہ انہاں رکنا ہی ہے، اللہ یہ بھی آندا بے نہ دھوکھا کرنا، مگر حکم کی ہویا؟ اسلام بہت نازک پوڑ ہے جتوں دی پوڑ سراتوں دی بندہ گزردا، یہ اخلاقیات دا پابند ہے، سیاسی چالاں ہو رہا۔ اللہ فرمایا وین جانا ہو للسلم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اگر تیری اور کفار دی جنگ ہو رہی، معاویہ تو پھر بھی مسلمان اخواؤں نا، کافر یہود اور نصارہ تو لڑ رہے ہیں، مشرکین نہ لڑ رہے ہیں، مگر این اس موقع تے اگر وہ صلح دی پیشکش کر دیں ان سیاسی چاہیے چیزیں ختم کرو انہوں، مگر قرآن نے کی کیا؟ اگر تو صلح نہ منیا اسے انہوں نے پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے گا کہ دہشت گرد آدمی صرف فساد چاہتا، اسی صلح نے منتا، قرآن مجبور کر دینا محمد رسول اللہ وین جانا للسلم، اگر وہ صلح دی طرف مائل ہو جان فجنا اللہ کر دے سارا نقصان اپنا، صلح قبول کر لا، چک جا وتوکل اللہ تے اللہ تے بھروسہ کر، یعنی اللہ جانتا کہ نہ بعد نہیں ہونا مکے دے کافروں نے یہود، مگر نہیں یہ بڑی بدنامی ہونی نا، تو جت بھی جائے جڑا یہ پروپیگنڈا ہونا کہ لوگ جڑے صرف لڑنا جانتے ہیں اسی صلح دیا منتاں کر رہے منتا ہی کوئی نہیں، اس تو اگر ایک کافر صلح دا کہن فوراً منتا تے بھروسہ اللہ تے کر، وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا، تے اگے بھی فرمایا وہیں یریدو وہیں یخلو، کہ بالکل حسن دے سامنے آ کہ جے ارادہ دھوکھے دا رکھ دے چال ہے نہ دی تے فکر کوئی نہ کر، تو نہ کاغذ مری منہ تھے کہ صلح تے نہیں آیا، فإن حسبک اللہ، اللہ تیرے لیے کافی ہے، آپ جو ہونا ہوگا ہوندا رہے گا، مگر الزام نہ نہیں، صلح اے رسول اللہ مجبور کر رہا، جس تو بدر لڑی حضور نے، خیبر احد لڑی، خندق لڑی، بس ہو گئے کافر، مگر جب مکے گئے انہوں نے آکھا صلح، اشارہ کر دے مکے والے نے بوٹیاں اڑ جاندی، یہ ہوئی ہے نا جڑے اگے ہار کے آؤندے، مگر اللہ نے آکھا صلح کر، صلح حدیبیہ حضور نے کی اور انہاں شرطاں دے کی جویں حسن دے ساتھی پٹ دے رہے، ایڈا امت دا اچا بندہ جی اللہ نے آکھا نبی نہیں، اللہ اتنا کلام کردہ عمر رضی اللہ تعالیٰ او رسول اللہ دے گل پہ گیا کہ تو نبی نہیں خدا دا سچا، اسی حق تے نہیں، اور کنی ذلت دی صلح تو کرا رہے ہیں، بس عمرے نو آئے مڑ جائیے تے نال بینا دا بندہ آوے تو واپس کرنا تے سادہ آوے تو انہاں کوئی نہیں دینا، اے کی کرواؤں دیا تو؟ اللہ دے رسول نے آکھا میں اللہ دا رسول ہوں، پھر نہیں منیا، حضرت ابو بکر کو چلا گیا کہ رسول نہیں خدا دا، کی کرن دیا؟ اس تو صلح اے قرآن جی میں حسن پھسیا سی اتنا ہی رسول پھسیا، صلح حدیبیہ بعد حضرت عمران دے ہن میں معافیاں منگنا رب کو کفارے دینا، میں یار کیوں ایڈی دیری رہی کی چیز، مگر اس وچ یہی سی اگ لگی سی مسلمانوں کہ کی ہو رہا ہے، یہ سارے سامنے کھڑے ہو سکتے، مگر اللہ نے کہہ دتا کہ اگر کافر جنگ دے دوران بھی صلح چکن تو صلح قبول کر رہا، معاملہ اللہ دے سپرد کر، جے دھوکھے دا بھی ارادہ رکھ دے ہون گے نا اللہ آپ پہ کوئی سبیل بنا دوں گا، یعنی اللہ جانتا بھی کرنا دھوکھا ہی جی نے کیتا، صلح دھوکھا کیتا، اور حسن نے بھی بات انہوں پکتا مگر دین مجبور کرنا تھا، اور انہاں مورخاں نے جھوٹ بولیا بے حسن حکومت سنبھال دیں خط لکھن لگ پیا سی معاویہ صحیح بخاری دے خلاف کتاباں دے، حسن نے کدوں آکھا کہ میں صلح کرنا چاہنا، اور کوڑوں کرنا بنائیاں کہ بزدل آدمی سی، حضرت علی دے زمانے جی روندا رہا سی پیو نہ کام کر، جھوٹ بنا کے حضرت حسن داغدار کر اپنے باپ بھی ہر جنگ چ اگے ہوندا سی، کدوں حسن پیچھے رہا سی بزدل، کدوں انہیں زنانیاں کیتیاں سی، مگر ظالماں نے انہوں ذلیل کر لی، نہیں انہیں حکومت کی کرنی سی، آپ انہیں گلوں لاتی، ایک دن معاویہ نے خط نہیں لکھا، نہ صلح دی معاویہ نے پیشکش کی، بالکل مکے دے کفار دی طرح کی صلح کر رہا، قرآن نے مجبور کر دیتا، ہوں اگر نہیں منے گا کنیاں چیزاں تیرے ذمہ لگ جان گی، ایک تو فسادی آدمی ہے، وہ نال ٹانگ رچایا کہ مسلمانوں کے بچوں کا کی بنوں گا، ایسا ہی بخاری کے اندر امیر معاویہ انہیں مرے جاؤں گی بعد کی بنوں گا مسلمان، یعنی مسلط کا پردہ اوڑھ لیا کہ میں مسلمانوں کی خیر خائی کرا، ہوں حسن عرض جانا حسین کی طرح جان دے سکتا مگر جو الزام آدھے بچ نہیں سکتا، کہ صلح کی کوشش سی مسلمانوں کا پرا ہوں سی کیوں ڈیا رہا، اور حضرت معاویہ تے بے گناہ ہو ہی چکے سی، انہوں کو حضرت عثمان رضی اللہ خون دا ایسا سٹنٹ سی جس نال لوگوں دی اکھاں تے مٹی پی گئی سی، یار ٹھیک روندا وہ چاچے دا پت ماریا گیا، حالانکہ نہ بدلہ لینا سی نہ بدلہ لیا، مگر ایک گل ہاتھ چ آ گئی سی جس نال وہ بے گناہ ہو چکا سی، علی بھی مجرم بن گیا سی، وہ کیوں نہیں ساتھ رہندا، تے حسن بھی صلح نہ کر رہے ہوئے سی، بے صرف خاندانی سے شرارتی ہے، دین پر ورنہ جاندا بھی بندہ جو کچھ نا جو انہیں کرنا لاندا، جے دھوکھے کا بھی ارادہ رکھ دے تو اللہ دے پر صلح دی پیشکش نہیں رد کرنی، پاویں کھڑے کفار کر، اس تو لوگوں نے جو حضرت حسن نے پوچھا انہوں نے کہا جڑے کفار تنظیر سی قرآن دے منکر رسول نے انہوں نے صلح کی کہ نہیں، کیوں نہیں وہ ڈٹیا رہا کہ ہوں تو میرے کو انہیں لشکرہ میں نہیں کرنی صلح، یہ تو کفار بھی نہیں مسلمانوں سے بگڑے ہے، قرآن آندا کہ صلح دی طرف قبول کر، تو امام
ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے پہلے گروہ کا جواب کہ جنہوں نے ایک گھر لیا نا کہ نہیں بہتر یہ ہوئی سی شروعات تو شروع ہوتی ہے جنگا نہ لڑنا بالکل جھوٹ بول دے یہ کوئی نہیں نکلتا 67 صفحہ اور فتح الباری 13ویں جلد وَاسْتُدِلَّ بِعَلَىٰ تَصْوِيبِ رَائِے مَنْ قَادَ الْقِتَالَ مَعَ مُعَاوِيَةَ وَعَلِيٍّ وَإِنْ كَانَ عَلِيٌّ أَحَقَّ بِالْخِلَافَةِ وَأَقْرَبُ إِلَى الْحَقِّ کہ لوگوں نے حضرت حسن دی سورہ چوں کڈیا کہ پھر ٹھیک ٹولا تو وہی ہونا جڑا آندا سی پہلا ہی سورہ چاہیے لڑائیاں نہیں چاہیے اور جنگ تو کنارے تے بیٹھے رہے اگرچہ وہ سمجھتے سی بلی حق دے زیادہ قریب ہے اور خلافت دا زیادہ وَهُوَ قَوْلُ سعد بن ابی وقاص بن عمر و محمد بن مسلمہ و سائر من اعتزلت تلک الحروب جڑے انہاں جنگاں تو لگ رہے سارے دا ہی کہ صلح چاہیے وہ گروہ کردا بھی حسن نے ہن صلح کر کے ساری گل نوں ٹھیک ثابت کیتا وَذَهَبَ جمہور اہل السنہ الی تصویب من قاتل مالک مگر جمہور اہل سنت علماء کہا نہیں یہ رائے نہیں ٹھیک صحیح گل ہوئی ہے جڑی علی دی سی اور وہ جڑے لڑتے سی رل کے او بس وہ جڑے جنگ کر رہے سی درستی چ سی لامتصال قولی تعالیٰ کیونکہ وہ کرو نہیں سی لڑ رہا اس سے قرآن آتا سی فقات وین طائفتان من المؤمنین اقتتلوا کہ اگر دو پارٹیاں مسلمانوں دیا لڑ پین تو پھر یہ نہیں کرنا کہ حجرے تسبیح لے کے وڑ جاؤ جی مسلمان لڑتے اسی نہیں آنا فقاتلوا الذی تبغی جڑے فریق باغی ہے جنگ کرو الی آخر لا ففی الامر بقتال الفئۃ الباغیہ کیونکہ قرآن کا حکم سی علی دے سامنے میں ہوں امیر المومنین ہے باغی ہے ہوں حیثیت انہاں دی باغی ہے انہاں دے خلاف جنگ ہے وقد ثبت ان من قاتل علی کانوا بغاتا اور یہ ثابت شدہ بات ہے کہ علی دے خلاف جننے سے سب باغی سی اس تو اس وقت قرآن کا وہ حکم سی ہوں حضرت حسن رضی اللہ کے سامنے خود امیر معاویہ نے پہل کر کے رکھ دیتا بس صلح کر لا یعنی ایک ایسی مصیبت فساد کا اتوں گلوں پڑ لیا صلح نہیں کرنا پوری امت والے ہو جائے کہ تسی فساد ہی چاہتے جی قرآن کے خلاف ہے کر لا جی کافر بھی صلح آرام تو صلح کرو اس مصیبت اور نہیں کروں گا تو نتیجہ سوائے دیکھی ہے بھئی یہاں قتل ہوگا یا قید ہوگا اور ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میں آخر بندوبست کر لیا جب خطاں کا پرندہ ہی بھیجیا نا بیا جڑا لشکر رہ کے آ رہا خط پڑھ رہا ہے اتنا پیسہ تقسیم کیتا اور انہاں لوگوں بے ایمان کرپشن روندے تھے کسی نے 10,000 دے کسی نے 10 لاکھ دے انہاں جرنیلاں نے لکھیا کہ اسی صرف حسن لئی آنے خود گرفتار کر کے تیرے حوالے کر دیں انہاں آکھیا ایسا فوج دے سہارے تے تریا ہونا آپ نے پڑھیا اور نال حضرت قیس ابن سعد نو صحابی رسول نو 12,000 دی فوج دے کے بھیج چکے تھے تو اگے چل میں لشکر لے کے آنا کوئی صلح دا ارادہ نہیں مگر صلح راتی وچ قابو کر رہا صلح نہیں کرنا تج بدنام اور کروں گا تو پھر جڑا بعد کرنا ہی قرآن کی آیت نے حضرت حسن رضی نے مجبور کرتا کہ صلح کرو وہ کیس اتنے گیا آپ نے ایک جگہ مقام کیتا جاسوساں نے جڑے فوج واڑے سی نعرہ مار دیتا حضرت حسن دے لشکر کی کیس قتل ہو گیا جھوٹا پروپیگنڈا 12,000 کی فوج لگ انہاں دا چمر کر دیندا حضرت سعد بن عبادہ جھوٹا ہے نعرہ مار دیتا وہ نتیجہ ہے جڑے لشکر کی منافق سی انہوں نے حضرت حسن تے حملہ کرتا مسلح کھچ لیا آپ دے تلواراں ماریاں زخمی ہو گئے آپ مدائن چلے گئے دیکھ لیا فوج دے یعنی معاویہ دے جاسوساں نے ادھر جھوٹھی اطلاع دیتی کہ قیس قتل ہو چکا تسی چلے آسرے تے بیٹھے ادھر حضرت حسن نو زخمی کر دیتا جدھر نتیجے جاب نے کہا ٹھیک ہے یہ جی امت نو سپرد کرنا چاہیے جی انہاں دی قسمت یہی ہے نا تو درس ملنا چاہیے کچھ فائدہ نہیں اس تو ہی حضرت حجر بن علی نے آخیا کہ حسن تو سانو مروا دینا جواب اسے حضرت حسن نے کیا فرمایا حجر جی سارے کی رائے تیرے ورگی ہوں تو حسن تھار نہ چڑھنا میں جاننا ہے کہ وہ جب بندہ پیو دے نال میں انیاں جنگاں لڑیاں میں چھڑنا ہوں ادو نہ باپ نال ہٹ جانا مگر مصیبت سے آ گئی تو ویکھیا میرے تھلوں مسلح کھچ لیا میرے کندھے تے تلواراں ماریاں جاسوساں نے اور جھوٹا جڑا نعرہ لاتا کہ کیس تے قتل ہو جائے اس تو حضرت حسن رضی اللہ پھر رسول اللہ دی اس گل نوں سچیاں کیتا جڑی اللہ دے رسول نے ممبر تے فرمائی سی حضرت حسن رسول اللہ دے کول بیٹھے سی صحیح بخاری مسلم ہر جگہ ویکھ لو متواتر حدیثاں جڑا میں تمہارے سامنے عرض کرتا رہنا بھئی یہ سب کچھ رسول دس گیا اس تو حسن کی کرنا سی حسین کی کرنا سی خدا دا نام منو رسول کریم دی حدیثاں پڑھیا کرو تاکہ آپ دے موجے سامنے ہون تو امام ابن تیمیہ دی الجواب صحیح ہے یہ چوتھی جلد یہ تے پھر ماں دے پہلاں تو حدیث پاک سارے نے لکھیا ابن کثیر ہی پڑھوں گا کہ رسول اللہ دی وہ گل سچی ہوئی بس 29 سال علی تک پورے ہو گئے تے 6 رہندے سی مہینے جڑے حضور دی گل جھوٹھی ہو جاندی بے خلاف 30 سال ہونی ہے اس تو 6 مہینے نہیں اللہ نے حسن دیتا بے خاتم الخلفاء الراشدین بن جائے آخری ستارہ جڑا نہ ٹمٹمائے تے بجھ جائے امت اندھیرے پھر چلی جائے
ملوک بہ جان اور وہ بادشاہ ہن تک تہاڈے پلے پے آ اسی چھتر کھانے آنے ہیں جان نہیں مڑ کے چھٹی مسلمانوں آزادی نہیں نصیب ہوئی تو فسونا نے ان سفینہ تان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکون خلافت بعد 30 سال ثم تصیر ملک اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے میرے طریقے دی حکومت جڑی 30 سال ہونی نبوت دی طرز دی خلافت 30 سال ثم تصیر ملک پھر دنیا دے بادشاہ کی بادشاہی بن جانی محل ہون گے ریشم ہوگا سونے چاندی ایش ہوگا بس کلمے پڑھتے رہن گے فکان حاضرام تمام 30 سنہ میں موت ہی تو اللہ دے رسول علیہ السلام تو لے کے پھر آپ کی موت تو لے کے شروع کریے تو 30 سال پورے ہوئے ودخل فی ذالک خلافت ابی بکر و عمر و عثمان والی 30 سالاں 4 آئے 138 سال کل تو وہ تمام ہوا 6 اشہر اللہ استخلف فیہا سیدنا الحسن السبت رضوان اللہ علیہ والا سائر اصحاب رسول اللہ و اہل بیت الطاہرین امام فرماؤندہ انہیں پورے 30 جڑے انہاں 6 مہینے نہ ہوئے جیسے خلیفہ بنائے گئے ساڈے سردار نواسہ رسول حسین اللہ اتنے راضی ہوئے استخلف فیہا سیدنا الحسین السبت یعنی 6 مہینے پورے کر کے تخت اتر گیا رسول اللہ دی بات 30 سال دی پوری ہوئی امت دی قسمت جڑی بد نصیبی سے کہ بادشاہ بہ جان گے انہاں دی مرضی تو انہاں نیک سلوک کرن پاویں چھتر پھیرن بھگت دے رہو اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس بارے جڑا حضرت حسن رضی اللہ دسیا سی بیٹھے کول نبی علیہ السلام ممبر سے حسن نو ویندے فرمایا نبنی ھذا سید میرا بیٹا بڑی شان والا تے امید ہے کہ اللہ دے ذریعے مسلمانوں دے 2 گروہاں صلح کراؤ گا وقت آ گیا کہ انہیں پھر اپنے نانے دی اس گل نو سچیاں کیتا بے لو پائی اس شاید تسی گاہک جے سنبھالو یہ ٹانا دے نے بے رسول اللہ دا خاندان حکومتدار ریس ہے پڑھو تاج علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بہت پیاری تشریح کی رسول کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیان فرماؤندے ہما ریحانۃ آیا من الدنیا کہ حسن حسین جڑے نا میرے 2 گلاب دے پھول ہے پھولاں دی خوشبو ہوندی ایک خوشبو حضور دی بدر چ ایک صلح حدیبیہ جی اس ایک جڑی حضرت حسن نے کی صلح ایک حسین نے کی وہ بھی آ جائے گا مسئلہ بجے حسن چھٹ بیٹا تو حسین کو کی سی پھر یہ تو بھی زیادہ نازک بات ہے جو تو اور بھی شکنجہ کسیا گیا اس میں پھر کیوں میدان سے نکلے وہ بھی سمجھ آ کہ وہ جہاد کداں دا جڑا انہوں نے موریاں دی کھوپڑی چ نہیں سماؤں تدے پریشان ہوندے بھی حسین کی لین گیا ہو جو گا ٹھیک مگر پہلا ہی نوں سمجھو کہ حسن دی خوشبو صلح دی کہ قرآن نے آخیا اگر صلح لاؤں دشمن پاویں پتہ بھی انہوں نے دھوکھا کرنا انکار نہیں کرنا ورنہ دنیا پروپگنڈا ہو جانا بھی اسلام جڑا نا دہشت گردی دا دین ہے یہ صلح نہیں چاہتا صلح کر لا دھوکھے دی انہوں دی نیت ہو اب پہ اللہ سنبھال لو گا صلح کر لی تو اس وقت اللہ دے رسول علیہ السلام دی بات جڑی سچی ہے اقبال فرماؤں دے فاطمہ نے 2 جنے رسول اللہ دے نواسے حضور دے 2 پھیل آ یکے شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم تا نشین داد سے پیکاروں کی پشت پادت برسرے تختوں نے ایک نے نانے دی اس گلوں سچا کیتا بے پتر اگر یہ لوگ صلح کہن تے الزام نہیں لینا کہ رسول دی آل صلح نہیں چاہتی تخت نو ٹھوکر مار دیں امت جڑی لڑائی نو ختم کری فرمان دے دوسرے پت دی خوشبو قافلہ سالار عشق رمز قرآن حسینہ موختین زیاد سے شعلہ فرو انہیں پھر ایک عجیب جنگ لڑی جڑی کسے سمجھدار دی سمجھ نہیں آؤندی بیداں دی جنگ بھی ہوندی بچے لے کے آدمی طور پہ بڑھا وہ بکھری جنگ ہے وہ بھی رسول اللہ دی دسی سی جڑی انہیں لڑی دی جڑا نتیجہ ہے وہ جتیا اور جتنا ہی رہنا انہیں قیامتوں کو دشمن آج انہیں رسوا بھی اس ویلے بھی جان چھڑاؤں دے رہے یزید آندا ابن زیاد تے لعنت ہوئے آندا اسکندر تے لعنت ہوئے آندا عمر بن سعد تے ہوئے چنگا کام کیتا آندا ایک باغی نو ماریا وہ اپنے گھروں لاؤن تے ہون بھی اب جڑے انہوں دے حامی ہیں دیکھو انہاں دی مصیبت کیسی ہے یہ کس عذاب سے مبتلا کسے ممبر تے نہیں بیان کر سکتے کہ حسین جھوٹا لوک کے نا ہاں ہے گا غلطی ہے یعنی حسین ایڈا فاتح ہے کہ پوری امت دے دل چ بڑھیا پہ وہ تو سید و شہداء جنگ ہی ایسے طرح دی لڑی بنا لشکر نہ کوئی ادھی تیاری وہ اپنے جگہ تے گل مگر اللہ دے رسول علیہ السلام نے آخیا جنگ دے موقع تے جنگ صلح دے موقع تے صلح حضرت علی خلیفہ سی اس ویلے لوگ باغی سی کوئی سلاری نہیں آئے تلوار جدو صلح دی پیشکش کی تھی ہون دیو جو ہوندا بالکل بیویاں دا الزام جھوٹا کوئی بندہ خدا دا آکھے بھی لیاؤ 90 عورتوں دے نا
کہڑیاں سی عورتاں جڑیاں حسن کردا سی طلاق دیندا پروپیگنڈا کہ جی وہ جمع کر کے مر گیا جھوٹ بول بالکل ظالم لوگ ہے اور جڑیاں صلح سی وہ بارے جی امام ابن کثیر بھی یہ گل جی ابن تیمیہ کہی ہے یہ امام لکھتے ہیں کہ حضرت حسن کی جڑی حکومت چھڈنا اتنے فرماؤں رسول اللہ کی وہ گل سچی ہوئی جڑی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کہی سی تو فرماؤں ہے کہ فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ آخِرُ عِرَاقِ الحسن بن علی رضی اللہ عنہ اے 7ویں جلد ہے البدایہ والنہایہ کہ عراقیاں نے حضرت حسن بن علی دی بیعت کر لی لیمانعوا بأہل الشام تاکہ انہاں شامیوں کا مقابلہ جاری رکھا جائے کوئی صلح کا ارادہ نہیں نہ حسن نے منتیں کیتیاں نہ وہ اپنے باپ کی طرح جنگتے سی باغی مگر صلح ڈاتی قرآن پڑھ کے نہ اللہ آندا کافر ہی صلح آکھن تے حسن نوں کرنی پینی ہے ورنہ بدنام ہو جائے گا دین تو ہٹ جائے گا تے بعد جو سا کرنا فلم یتم لہم ما ارادوا وما حاولوا مگر آندا بھی شامی کامیاب ہو گئے امیر معاویہ دی حکومت نہ مضبوط انہاں عراقیاں دا جو سی ارادہ بے حضرت حسن نوں خلیفہ بنایا پورا نہ ہویا وانما کان خذلان من قبل تدبیرہم وآرائہم المختلفۃ المخالفۃ لآرائہم اے سارا انہاں نوں بھگتنا تج پیا بھی وہ ایک جان رہے سچے جھوٹے حکم بھی اپنے حاکم دے مندے رہے اے عراقی جڑے بد دل اور جے علی کہے وہ نہیں مننا حسن کہے وہ نہیں مننا اختلاف تے نال فرماؤں دے کڈا امام نے افسوس نہ لکھیا ابن کثیر نے وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَازَمُوا مَا نَعَمَ اللَّهُ بِعَلَيْهِمْ مِنْ مُبَايَعَةِ ابْنَ بِنْتِ رسول اللہ وسید المسلمین وَأَحَدُ علماء الصحابہ وعلماء وذوی آراء کاش آندا عراقی جڑے کم بخت یہ سمجھ دے کہ اللہ نے انہاں تے کڈا وڈا انعام کیتا کہ انہاں نے بیعت اس شخص دی کیتی ہے جڑا رسول اللہ دے دل دا ٹکڑا وہی بیٹی دا بیٹا اور مسلمانوں دا سردار ہے اور صحابہ چوں بہت اچھا صحابہ چوں عالماں چوں قدر کر دے اس نعمت دی ساتھ دیں دے تو کچھ نتیجہ اور نکلتا والدلیل علی ان احد الخلفاء الراشدین الحدیث الذی اوردنا فی دلائل النبوہ من طریق سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جے کوئی پوچھے بے حسن نوں تو تسی کہہ دینا خلیفہ گن دے جے خلفاء راشدین فرماؤں دے وہ حدیث دلیل ہے جڑی اسی حضور دے معجزات بیان کر چکے ہیں قال الخلافت بعدی 30 سنہ ثم تکون ملک حضور فرمایا 30 سال خلافت ہے بعد بادشاہی ہے انہاں دی نہ تعریفاں کرے ہو وَإِنَّمَا كَمَلَتِ الثَّلَاثُونَ بِخِلَافَةِ الْحَسَنِ بن علی حضرت حسن بن علی دی خلافت دے 6 مہینے پا کے وہ کم پورا ہو گیا اللہ نے وعدہ سچا کرتا کم جڑا سی مکمل ہویا اے ساڈے علماء چوں نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ پچھلے جمعہ بھی حوالہ الذات لما کان وما یکون بین یدی الساعہ کہ رسول اللہ دے زمانے تو ہن تک کیڑیاں پیش گوئیاں پوریاں ہو گئیاں تے کیڑیاں جے قیامت تک رہیاں ساریاں کتاب کٹھیاں کر تو یہ فرماؤں دے وہمیں 90 صفحہ وَمِنْهَا نُزُولُ امیر المومنین اے حضرت حسن دی شان ویکھو کون چھڑدا حکومت فرمایا نزول امیر المومنین وسید المسلمین وخاتمۃ الخلفاء الراشدین الحسن بن علی معاویہ ایک حضور دی پیش گوئیاں چے سچی ہوئی کہ مسلمانوں دا امیر اور مومنہ دا سردار اور آخری خلیفہ راشد حسن بن ابی تخت تو لے گیا اور معاویہ دے حوالے کرتا بجے تسی یہی چاہتے جے پوتے پھرو وقد تقدم حدیث فی المقدمہ وهو الذی اصلح بین فئتین من المسلمین وظہر بذلک مصداق ما اخبر به سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وشاہد جماعت من الصحابہ انہم سمعوا ذلک من النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دینا حضور دی گل سچی ہو گئی جڑی بہت صحابہ نے بیان کی تے حدیث دے دفتراں چ کہ اس میرے بیٹے دے ذریعے اللہ تعالیٰ صلح کراؤ گا یعنی یہ تسی ویکھ رہے جے جویں رسول اللہ دی زندگی دوویں شے جنگ بھی صلح بدترین کافرانہ اور بعد جو صلح حدیبیہ کا نتیجہ بھی یہ حسن والا نکلیا اگلے سال انہوں نے کافران نے دھوکھا کر لیا اور حضور دے حامی بنو خدا نو قتل کرتا جہدے نتیجے صلح ٹوٹ گئی تے آپ نے اعلان جنگ کرتا اور فتح مکہ ہوئی ہویا ایتھے بھی ہوئی کہ دھوکھا اور بعد حسن حسین پھر نکلا ہے جہاد لی مگر اسے حکم ہے کہ صلح جنگ دو میں سامنے رکھنے انہاں تو ہٹنا نہیں یہ علی نے کیتا جنگ مڑ کے قرآن جیسے ڈاکتا چال وہی ہے پرانی ادھوں قرآن ڈایا ہن صلح دا خط لکھ دیتا نہیں منن گے بدنام ہو جانے قرآن نہیں من گے اسے بھی علی مجبور ہو گیا دعائی دیندہ رہا بے دھوکھا ہے مگر مننا پیا لوگ یہ آکھن نہ دے تو قرآن نہیں مندا نتیجہ پھر ویکھ لیا کہ قرآن نہ کی ہویا اور کی ادب لوگوں نے کیتا تو دھوکھا جڑا اللہ نے خود قرآن چ آکھیا ہے تا ضرور پڑھنی ہے کہ جے دھوکھے دا ارادہ رکھ دے تے اللہ دے حوالے کر مگر صلح کر تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس پاروں حکومت چھڑ دیتی اور اس موقع تے خطبہ بھی تواڈے گوش گزار کرنا جڑا آخری خطاب ہے حضرت حسن دا جتوں پھر سوائے آدمی رون دے کچھ نہیں رہ کر سکتا بھی امت جڑی سی وہ کی حال ہو گیا
اے امام ابن الاسیر اسد الغابہ حضرت حسن دے حالات دوسری جلد یہ اندر فرماؤں دے کہ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کامل حسن بعد موت ابی امیر المومنین، حضرت علی رضی اللہ کی موت تو بعد حضرت حسن کھڑے ہوئے، پتہ لگ گیا بھی یہ جرنیل بھی رل گیا، پیسہ کھا لیا، مینوں گرفتار کر کے پھڑانا چاہتے بے صلح کرے یا نہیں تو موت قبول کرے، موت تو ہے گی میرے اس موت کا کی فائدہ جدا نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلنا، چپ کر کے مار دینا، ماریا بھی پھر آ جائے گا حدیث پاک کر خوشیاں منائیاں، فائدہ کچھ نہیں ہونا۔ پہلے حضرت حسین نے پھر وہ موت قبول کی تھی جڑی مشرق مغرب پھیل گئی، خفیہ موت نہ ہوئی، پھر علانیہ ہوئی جو نہ پھر اپنے چہرے چھپا نہ سکے، مگر حضرت حسن رضی اللہ طرف قال عباد الحمدللہ عز و جل، اے سننا دے کہ صلح کی ہے، کوئی حسن کمزور نہیں، نہ کوئی ڈراکڑا، اللہ دی حمد تو بعد فرمایا انا واللہ ما سنانا عن اہل شام شک ولا ندم، فرمایا جڑا میں شامیاں نہ جنگ ختم کر رہا معاویہ نہ سانو اپنے موقف کوئی شک ہے، اسی سمجھتے اسی سچے نہیں، نہ مینوں کوئی شرمندگی ہے بھی ساڈا اور میرے باپ دا طریقہ ٹھیک نہیں سی، یہاں تو کوئی گل نہیں، نہ سانو اپنے بارے کوئی شک ہے نہ کوئی شرمندگی ہے۔ وَإِنَّمَا كُنَّا نُقَاتِلُ أَهْلَ الشَّامِ بِالسَّلَامَةِ وَالصَّبْرِ، اسی جدو یہاں شامیاں نہ لڑ رہے سی ساڈے اندر ایمان دی سلامتی سی اور ثابت قدمی سی، فَصُرِبَتِ السَّلَامَةُ بِالْعَدَاوَةِ وَالصَّبْرِ بِالْجَزَاءِ، مگر ہن میں فوج دا حال ویکھدا بے نہ یہاں چور ہوا وہ سلامتی رہی ہے، حکمران دی گل نہیں مانتے، نہ وہ صبر رہا۔ وَكُنْتُمْ فِي مُنْتَدَبِكُمْ إِلَىٰ صِفِّينَ وَدِينُكُمْ أَمَامَ دُنْيَاكُمْ، جدوں تانوں میرے باپ نے بلایا سی کہ چلو معاویہ نہ جنگ لڑو، اس وقت تواڈے سامنے دین سی اور تسی دین نوں سامنے رکھ کے وہ نال شامل ہوئے، فَأَصْبَحْتُمُ الْيَوْمَ وَدُنْيَاكُمْ أَمَامَ دِينِكُمْ، ہن صاف گل ہے کہ تہاڈا حال ہو چکا کہ تواڈے سامنے دنیا ہی رہ گئی، وہ بھی دنیا دار پارٹی ہے، تواڈے چ وہ لالچ آ گیا کہ پیسے کھاؤ تے تخت مارو۔ الا وَإِنَّا لَكُمْ كَمَا كُنَّا وَلَسْتُمْ لَنَا كَمَا كُنْتُمْ، اللہ گواہ سن لو اسی ہن بھی تواڈے لیے اسی طرح جس طرح پہلا سی، ساڈے کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ میرے بعد نہ میرج، مگر تسی وہ نہیں رہے جڑے پہلا سی، تواڈے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ الا وقد اصبحتم بین قتیلین قتیل بصفین تبکون لا، تواڈا ہن حال وینا بے تواڈے تو کچھ تے روندے اب ساڈے صفین تے مارے گئے، معاویہ نہ جنگ لڑنے جڑے مر تسی انہاں دا نوحہ لے کے بیٹھے جے تے ساڈے عراقیاں دے انے گھر اجڑ گئے، دلیری نہیں رہی۔ وقتیل بن نہروان تطلبون مسارئی، کچھ فوج دے لوگ جڑے خارجی ہو گئے سی وہ روندے علی نے ساڈے ایسے نیک بندے جڑے نہروان مارتے، تواڈے تے انتشار ہو گیا، تسی ہن رون بہ گئے جے، لڑن جوگے نہیں رہے۔ فَأَمَّا الْبَاقِي فَخَاذِلْ، جڑے ہن رہ گئے پیچھے وہ مدد کرن تو انکاری ہے۔ وَأَمَّا الْبَاقِي فَصَائِرْ، تے جڑے روندے نہ اپنا انتقام لبدے پھردے انہاں چ بھی اخلاص نہیں رہا۔ الا وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ دَعَانَا إِلَىٰ أَمْرٍ لَيْسَ فِيهِ عِزٌّ وَلَا نَصْرٌ، فرمایا سن لو معاویہ جس گل دی دعوت دے رہا کہ حسن صلح کر لا، وہ دے نہ عزت ہے نہ انصاف دی گل ہے، انتہائی ذلت ہے کہ میری دا بیٹا ہو کے جا کے وہ ہاتھ چھاٹ دیتے ہیں، اس تو زیادہ رسول دے دین دی اور آپ دے گھر دی کوئی ذلت نہیں بھی کدی یہ پیو نے اور دادے نے میرے نانے دے ہاتھ اسلام قبولہ کیتا ہے، آج میں رسول دا بچہ ہی نہیں ہے، جنگا تو بعد یہ دم نے جو جانا، پر میں نہ یہ اندر کوئی عزت ہے نہ کوئی انصاف دی گل ہے، کسی لحاظ نہ وہ خلافت دا حقدار نہیں۔ وَإِنْ أَرَدتُّم الْمَوْتَ فَرَدَّدْنَا عَلَيْهِ، ہن گل دس جو تسی بیٹھے سن دے اگر مرنا چاہتے جے تو حسن بالکل ہتھیار نہیں چھڑدا، جے تسی موت چاہتے جے کہ شہید ہونا ردنا والا میں وہی صلح انہوں واپس کر دیا۔ وَحَاكَمْنَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِأَصْبَعِ السُّيُوفِ، تے تلواراں دی ٹھارنا فیصلہ کریے جویں اللہ کرے کرے۔ وَإِنْ أَرَدتُّمُ الْحَيَاةَ قَبِلْنَا وَأَخَذْنَا لَكُمُ الرِّضَا، تے جے جینا چاہتے جے بھاویں چھتر پیندے رہنا سی تے چاہنے دنیا چ رہندے جویں ہن ہو گیا، کوئی آ جائے ایتھے خدا دی قسم اللہ بنا دے ہندوستان آ بڑیا نا، امریکہ اگر کسی نے کوئی نہ مارے نعرے مارنا نکلے مرحبا مرحبا، ذلیل قوم ہو چکی، وہ غیرت خودداری نہیں رہی مسلمان، مر جانے سڑکوں سے نکل، ان آگوں آخنا شاباش شاباش سکھ جی آ گئے مہاراج ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا جی تھی یہ چاہتے جنا میں نے شہید نہیں ہونا جینا ایسی پاویں ذل، میں پھر یہ صلح قبول کر لاں۔ وَأَخَذْنَا لَكُمُ الرِّضَا، تے وہ دیکھو تہاڈے لئی لے لواں یہ فیصلہ بچا لے انہاں دی جان چھڈ۔ فَنَادَوْا الْقَوْمَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ الْبَقِيَّةَ جواب کی ملیا حسن، سارے پاسے آواز آئی البقیہ البقیہ، اسی صلح چاہنے اسی صلح چاہنے اسی نہیں جنگا چاہنے۔ فَلَمَّا فَرَضُوا أَمْرَ الصُّلْحِ، جدو کلیاں چھڈ دتا فرمایا جاؤ تسی جانو تہاڈا حاکم، میں مدینہ شریف نو جا رہا
بعد جو کچھ انشاءاللہ اگلے جمعے تھوڑے سامنے آ جانا. بعد پھر 20 سال دے اندر حضرت معاویہ نے اس صلح دا کی حال کیتا. اور جس طرح امام ابن حجر فرماؤندے جنیاں گلاں منیاں اور اس تو بڑا حادثہ کوئی نہیں. ایڈی وڈی صلح بیری دا بیٹا حکومت چھڑ رہا, دوسرا لے لیا, وہ تحریر ہی نہیں ملی کہ انہوں دونوں آپ صلح کی ملیا میٹ کر کہ لوگوں نہ شرطاں لبن نہ, اور جڑیاں آئیاں گلاں جھوٹیاں بنا بنا حضرت حسن نے آخیا انہاں لکھ مینوں دیا کریں میرے بھرا نوں, یعنی جویں پیسے دے لالچی ہوندی. حکومت چھڈن دیا ہے, اسلامی حکومت برباد ہو رہی ہے تو صلح آیا ہے تو پیسے دیا کریں سر. کڈا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اس تو سنا میڈیا بڑی ظالم چاہیا کہ بدنام کر دیو لوگوں نوں کیوں پیسے دے بھکھے. اور اس گل کا نشان ہی مٹاتا جڑا آپ نے آخیا سی کہ اللہ دی کتاب اور رسول دی سنت تے تینوں عمل کرنا پਊ گا, اور جو سیرت الخلفاء راشدین ہے وہ پابند رہے گا. اے شرط جڑی ایڈی فتح ہے امام حسین دی جڑی امیر معاویہ نوں ذلیل کر کے جنے چھڈ. اج امت دا کوئی بندہ اہل حدیث یا دیوبندی یا بریلوی کہہ ہی نہیں سکتا کہ امیر معاویہ خلیفہ راشد, انہیں قرآن و سنت تے عمل کیتا. سب کہندے کہ دا دور ملوکیت دا, وہ پہلی شرط تو پھر گیا. اور دوسرا کیا کہ میرے باپ تے جڑا سب و شتم امداد بند کرنا, جڑا ممبراں تے لعنت ہوندی ہے روکنا. ایک دن نہیں انہوں روکیا. کوفے دے ممبر تے حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی بیٹھا تے امیر معاویہ بیٹھا, کلے کلے نوں کھڑا کر دے صلح تو بعد لعنت کر رہا ہے. اور اس وقت حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر دے بنوئی وہ بھی دساں جنتے, انہوں نے کہا کنوں گالاں کردے, نال دے نے آخیا علی نوں, انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ, نہ ظالماں نوں ویکھو اس بندے سے لعنت کروا رہا ہے جہدے بارے میں خدا نوں گواہ کر کے آخنا کہ اللہ دے رسول آخیا سی علی جنتی ہے. یعنی ایک شرط تے بھی عمل نہ ہویا, پیراں تھلیاں روتیاں, حکومت کھوئی, سب سیاں تو مکر. اور جڑا یہ سی کہ پچھلیاں رنجشاں پاروں حضرت علی دے حامیاں جو کسی نوں نقصان نہیں پہنچاؤنا سر اڑ گیا. حضرت حجر بن علی دے ساتھی سر اڑ, اور حضرت حسن دا خط حسین دا موقع ملے تو سنا یہ بات لمبی ہو جاتی, یہ کوئی تھوڑی جی قیامت ہے. حضرت حسین نے لکھا آ شرطاں تو منیاں سی, کتنے یحییٰ بن عبداللہ حضرمی دا پورا قبیلہ قتل ہو رہا, کتنے حجر بن علی ماریا جا رہا, اور کتنے جڑیاں شرطاں. اے امام ابن حجر خود لکھ دے کہ جو کوئی صلح ہوئی سی ایک شرط تے بھی امیر معاویہ نہیں رہے, نہ انہوں نے پورا کیتا, حکومت اپنی کھوئی تے اللہ اللہ اس موقع دے فرماؤں دے فلم ینفذ للحسن من الشرطین شیء. اے پوائنٹ سکا کہ حسن دیاں منوائیاں شرطیں ایک بھی پوری نہ ہوئی. پھر حکومت تے قبضہ ہو گیا, حسن بے بس ہو کے مدینے میں چلا گیا. مدینے دے ممبر تے حضور دی قبر دے کول بہ کے جمعے دے خطبے سنتا رہا کہ علی جرو دی محبت رکھنے والے لعنت ہے. حضور بھی سن دے قبر. حضرت ام سلمہ نے میں کیا سی کہ لوگوں تہاڈے تے ممبراں تے لوگ رسولاں نوں گالاں کردے, تو انہاں آکھیا کس طرح فرمایا کہندے نہیں کہ جڑا علی نال محبت کرے تے میرے تو زیادہ کون جاندا کہ نبی پاک سب تو زیادہ علی نال محبت کردے, کتھوں تک تہاڈی یہ مار جاندی. مگر بے بس ہو صلح پامال, شرطاں تباہ. اور جس پاروں پھر حضرت حسین نوں حق پہنچ گیا, اس صلح دا نتیجہ جڑا وہ اس تو سمجھ آؤندا پھر کہ کیوں کیتی. جویں آپریشن پہلاں بھی ڈاکٹر کر سکتا, مگر اجے پھوڑا پکا نہیں, نالائق پھوڑا پکن دے تاکہ ہر کوئی ویکھ لے سوائے ہن آپریشن دے کوئی چارہ نہیں. یہ 20 سال پیدے نوں فری ہینڈ دیتا, تے جڑا پردہ پی گیا نا یہ بھی صحابی ہے, حضرت عثمان دے خون دا طالب ہے. لوگ سادہ لوگ سمجھ یار ٹھیک ہی آندا, اینوں ننگا ہون دے, یہ ظلم آن دیو, یہ زکات نوں لٹے, یہ نماز تباہ کرے, یہ حج برباد کرے. پھر امت ویکھے کہ جڑا علی لڑدا سی تو دی اولاد, بھائی تخت دا مسئلہ نہیں, یہ دین دے خلاف ایک ریئیکشن ہے کہ جو رسول اللہ نے کیتا سی انہوں برباد کرنا چاہتا. یہ حدیثاں سے سننا تھے کہ جو حج چلی کردا سی وہ دے خلاف. اور جدو ابن عباس نے لوگوں جا کے دسیا کہ معاویہ نے کیتا, لفظ فرمایا انہوں نے کہ لعنت ہے تے علی دے بغض نے سنت نوں بھی چھڈ دیتا کہ وہ علی سنت تے عمل کر رہے. میں اور دعائی خدا دی کوئی ہوش کرو, کیوں تسی بھلے جے اج تم شرف دے دور تے پہنچ جائے. نتیجہ اسے گل دا کہ ظالم بہنے شروع ہو کر تلوار دے زور نہ دنیا میں چپ کرا کہ بولو نہیں جلتا, سر اڑاتے نیک لوگوں. اس پاروں امت جڑی سی اور روئی چیخی چلائی. اے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ کئی بیوقوفوں نے سمجھ لیا بے حضرت حسن نے حکومت چڑھتی تو معاویہ خلیفہ بن گیا. نہ کوئی کرنے والی گل کرو, رسولاں دے ملوکیت دا دور شروع ہونا 132 صفحہ. اور کتاب مرقات المفاتیح جلد 10 دا فرماؤں دے ہے کہ یہ گلاں جڑیاں نا کہ حضرت حسن نے حکومت چڑھی جو ہن خلیفہ ہے, کوئی چیز نہیں, بالکل ایسی نہیں گلاں. صحیح ہے یہ کہ اس تو بعد بھی وہ ملوک سے بادشاہ, کوئی اسلامی حکومت نہیں, نہ یہ دین نہ کوئی تعلق. تو اتنے فرماؤں دے کہ 124 سوے
فرماؤں دے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے پیش گوئی کی یہ بھی بخاری شریف سب سے حضرت حذیفہ نے آکھیا اس طرح خون ریزی ہونی صلح ہونی اس صلح نو اللہ دے پیغمبر نے آکھیا ہدنا تو نالا دخن حدیث دے لفظ کہ صلح صرف اتوں ہونی ہے وچ اُداں ہی اگ بلدی ہونی اُداں ہی آپس عداوتاں دشمنیاں ایک دوسرے دے ویر ہونے ہیں صرف بظاہر پردہ پی جانا صلح اتنے پھر ملا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے یکون اشارہ علی صلح الحسن ما معاویہ و تفویض الملک لہ و استقرار امارت لہ کہ جڑا آپ نے دسیا ہوئی ہے کہ وہ صلح بظاہری صلح ورنہ ہے سارا کچھ ہوتا ہی شرارت وب یظہر ان معاویہ بصلح الحسن لم یسر خلیفۃ خلاف لمن توہم خلاف ذلک واللہ تعالی 124 فرماؤں دے تو صاف پتہ چل گیا کہ اس صلح نو کوئی بہانہ نہ بناوے کہ علی حسن نے صلح کر رہی سے مہر لگ گئی کہ معاویہ دی حکومت ٹھیک ہے یہ معاویہ خلیفہ نہیں بنیا جڑے لوگ دے الٹ سمجھے سب جھوٹے اس صلح کوئی جواز نہیں رسول اللہ نے کافرانہ صلح کی چیز کافر سچے ہوگا وہ صرف اپنی صلح پسندی اور اسلام امن چاہتا یہ مظاہرہ انہوں کا پتہ ہی ہے کہ کی دھوکھے کر دے کی فریب وہ کوئی شک نہیں ہوں آ گیا معاملہ کہ حسن فوت ہو گیا وقت پورا ہویا فوت ہویا اس فوت پہ ہوں تسی حدیث پاک سننی ہے تو اپنے دلوں پوچھنا ہے یہ وہ جدید حمایت کر دے حدیثیاں کتاباں کھڑ جان سنن ابو داؤد اور مسند احمد دے اندر تو فرمایا ایسا زمانہ آ گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ کی موت ہوئی اور یہ خبر شام پہنچی امیر معاویہ تک پتہ ذرے ذرے دے رکھ دے سی اطلاع ملی اور صحابی رسول حضرت مقدام بن مادی کربر انہوں دے نال اور کچھ بندے اتنے گئے اپنے کسی کاملی حکومت سی 115-16 صفحہ وفد المقدام بن مادی کربا عمر بن اسود و راجل من بنی اسد من اہل کنسرا حسن نے صلح کیوں حسن دے پلے کی پایا پھر حسن دی عزت ہوئی زہر دیتا اور خوشیاں کیتیاں مقدام گئے سی عمر گئے سی ایک اور بنو اسد دا آدمی گیا سی اہلے الہ معاویت ابن ابی سفیان قال معاویت للمقدام علمت ان الحسن ابن علی توفی کیا مقدام تینوں علم ہے کہ حسن ابن علی فوت ہو گیا انہوں نے اجے اس گل دا نہیں سی پتا فرج المقدام حضرت مقدام نے انا للہ و انا الیہ اپنے دلوں تے ہاتھ رکھو رسول اللہ دا بچہ مر گیا اور مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کیا فقال له اتعد مصیبہ معاویہ کہنے لگا تو اینوں افسوس والی گل سمجھدا حسن مر گیا تو انا للہ پڑھدا ہے صدمہ افسوس ہے فقال له ولما لا را مصیبہ وقد وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ فقال هذا منی وحسن من علی انہیں آخیا خدا دیا بندیا ایڈا ظلم کرنے تو آنا کہ حسن کی موت کو صدمہ نہ سمجھ ادوں بڑی مصیبت بھی کوئی ہونی ہے کہ میں رسول اللہ نے دیکھا کہ اپنی گوچ بٹھایا ہوں سی اور فرماؤندے سی کہ حسن میرے چوں علی حسین علی چوں حسن میرے چوں یہ میرا ہو بہو ہڈیا سی فقال لسدی جمرات نتفال ایک اور خوش آمدی اٹھیا جی حضوری وہ انگد چھاڈا مقدام وہ تے اگ دا ایک انگیارا سی جڑا خدا نے بجا اچھا ہویا مر گیا سارے راہ جو روڑا ہٹیا قال فقال المقدام اما انا فرار بریا اے کو خوشی دیاں گلاں حدیثاں تے پردے پائے ظالماں دا دفاع کرو تاکہ امت ادھا ہی بے خبر رہے اے اسلامی حکومت دا نہ شوق ہی نہ پیدا ہوئے اجے بھی ظالم سونا چاہندے دفاع کردے پھردے تو حضرت مقدام نے کہا گل سن میں ہن اتھوں نہیں اج جانا فلا ابرا الیوم حتی ویذکا اس میں کہواتا کرو اے گلاں کر کے کہ اگ دا انگیارا سی تو مرنا کو تسی میرا دل ساڑیا میں ہوں اتوں ہلنا تازہ جی تینوں بھی معاویہ وہ گلاں سناؤں گا جہد تینوں اگ لگے اور تینوں دکھ پہنچی سما قال یا معاویہ اینا نا صدق تو صدق جے میں بولاں سچ تو مینوں آکھیں ٹھیک آندا وینا نا کذب تو کذب نہیں جے غلط کہاں تو میرے منہ تے کہہ کہ مقدام غلط آنا قال افل آخرا ٹھیک ہے قال فانصدق باللہ حل سمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ینا لبس ذب انہیں کہا میں تینوں اللہ دی قسم دینا تو رسول اللہ کو نہیں سنیا کہ حضور نے مردوں واسطے ریشم میں سونا پہننا منع کیتا قال نعم آندا ہاں قال فانصدق باللہ حل تعلم رسول اللہ نہان لبس الحریر اللہ دی قسم کھا کے دس حضور نے مردوں لی ریشم حرام کیتا قال نعم ہاں قال فانصدق باللہ حل تعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہان لبس الجلود السباع والرکوب لہ اللہ دی قسم کھا کے دس کہ اللہ دے رسول نے درندیاں دیاں کھلاں پہننیاں چیتیاں اور شیراں دے واس کٹنا انہاں نوں بچا کے انہاں فرشاں تے بہنا متکبراں طرح حرام کیتا قال نعم قال فواللہ لقد رأیت ھذا کلہ فی بیتک یا معاویہ انہاں نے کہا ہن اللہ دی قسم اے تینے کم تیرے کر چھوڑ ہیں بڑا اسلام دا تو سربراہ خلیفہ بنیا وہ ریشم پہن رہا تیرا سارا کر بچے
سونا پہن رہا ہے اور درنجاں دی کھلاں وچھیاں۔ معاویہ کہنے لگا میں پہلا جانتا سی کہ مقدام تیرے تو میں جان نہیں چھڑا سکتا، چلو جان چھڑائے یا نہیں، یعنی منہ سے انہیں آخیا روتے پھر اہل حدیث عالم فرماؤں ہے وَلَجَبْ كُلُّ لَجَبْ مِن معاویہ، آندہ حیرانی ہے مکتی نہیں حیرانی اس معاویہ تو، فَإِنَّهُ مَا عَرَفَ قَدْرَ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى قَالَ مَا قَالَ، آندہ رسول اللہ دے خاندان دی نے شان پہچانی کہ حسن دے مرن تے آندہ مصیبت ہی کوئی نہیں، یہ افسوس دی گل ہی کوئی نہیں۔ فَإِنَّ مَوْتَ مِثْلِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، فرماؤں دے حسن دا مرنا مصیبت نہیں، عظیم مصیبتاں سے مصیبت ہے۔ ایڈا بڑا فرزند رسول اٹھ گیا وَجَزَا اللَّهُ الْمِقْدَامَ رَضِيَ عَنْهُ، آندہ اللہ تعالیٰ اس مقدام جزائے خیر دے صحابی نوں اور اس پہ راضی ہوئے فَإِنَّهُ مَا سَكَتَ عَنْ تَكَلُّمِ الْحَقِّ حَتَّى ذَرَوْا، وہ حق کہنا نہیں بات ہے۔ یہ جو سخت ظالم دے سامنے میں انہیں حق دا اعلان کیتا، شاباش ہے دے وَهَكَذَا شَانُ الْمُؤْمِنِ الْكَامِلِ الْمُخْلِصِ، اور یہ ہونا چاہیے مومن کامل دے بھی وہ پرواہ نہ کرے بھی کون ہے اگے سامنے حق کبھی۔ اگے پھر حضرت حسن رضی کے بارے فرمایا کہ جڑا انہیں آخیا وہ اگدا 11 سی، یہ کیوں آخیا، کیوں اگدا 11 سی، اور چھپا گیا اس شرط نوں جڑی حسن دی ہر کتاب سے کہ تیرے مرن تو بعد خلیفہ میں آؤں گا، اس گل نے لکا لیا کہ حسن صرف حکومت چھڑ کے گھر چلا گیا، میں نہیں میں زندہ آؤں گا پھر دوبارہ خلیفۃ المسلمین میں آؤں۔ ہر کتاب دنیا کتاباں استیاب ابن عبد البر دی الغابہ منوایا کہ تیرے بعد میں خلیفہ، اس تو کانٹا کہ یہ راہ چو ہٹاؤ نہیں تو بنیا بنا کھیر خراب ہو جانا، اینیا مکر فریب نہ لیا ہے پھر اہل بیت کو ساڈے پلے کی ہے۔ تو فرماؤں دے وَإِنَّمَا قَالَ صَدِيُّ ذَلِكَ الْقَوْلَ الشَّدِيدُ سَخِيفُ 116 اون المعبود، ایڈا گندا جڑا لفظ اس بولیا خبیث نے کہ اگدا 11 سی، کیوں کیا؟ لأن معاویہ رضی اللہ عنہ يخاف على نفسه من زوال الخلافت عنہ وخروج الحسن رضی اللہ عنہ، کیونکہ ہر وقت وقضا خروج الحسن رضی اللہ عنہ کامدہ رہندا سی، تخت لے لیا سی مگر یہ ڈر کہ پھر نہ میرے کو جاندی رہے اور حسین نہیں لا رہا حسن ورضا خطا مرتن فقال مخاطب لابن یزید بینی لست وخاف رہا کہیں ینادن فی هذا الامر الا اربع، اتنے فرماؤں دے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جڑے انہاں نے جو کچھ ہویا یہ کس طرح ہوئی؟ تو فرماؤں دے وَكَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْخِلَافَةِ وَبَايَعَ أَكْثَرَ مِنْ 40,000، خلافت کا حقدار تو اصل حسن ہی سی، جدی 40,000 آدمی نے بیعت کی تھی۔ ثم جرا ما جرا بین حسن بن علی و بین معاویہ، پھر ہو گیا جو ہویا وسارا علیہ معاویہ من الشام الى العراق، فوج بھی پہلا لے کے معاویہ ہی آیا، پھر صلح ڈات تھی وسارا وغیرہ فلما تقارب الحسن رضی اللہ عنہ فتنہ وان الامر عظیم۔ تو اگے فرماؤں دے پھر نتیجہ کی نکلیا، اے خوشیاں کیوں کہ وہ مرنا مصیبت نہیں؟ فرماؤں دے وکان وفات الحسن رضی اللہ عنہ مسموما، حسن زہر نہ مریا، دین نہیں دیتا پھر مدینے، اور زہر امام ابن حجر تہذیب لکھے کئی واری دیتا مگر آخری واری پھر جڑے سی ٹکڑے قید دے ذریعے تھال چ ڈگ پائے، فرمایا حسین ہون نہیں بچ سکتا، دیتا اگے بھی کئی واری مگر قصہ مکاتا، فرمایا زہر نہ ماریا سمت ہو زوجتہ زیادہ بے اشارت یزید ابن معاویہ، کہنا اچھا زہر دے بیوی نو گنڈیا کہ تو اینو زہر دے تینوں میں کر لوں گا خلیفہ میں بننا، یزید بن معاویہ دے اشارے نہ نے دیتا۔ سنہ 49 اور سنہ 50 بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن جمیع اہل البیت، ایٹے امام نے ختم کیتا اللہ حسن نہ بھی راضی ہوئے اور سارے اہل حدیث جنہوں نے اسی مننے ہیں جڑے ساڈے امام اور اے یزید دی اولاد دے سی دشمن، انہوں نے مدرسے گندے کرتے ہیں اور بچیاں دے ذہن خراب کیتے ہیں کہ یزید سیدنا دے امیر معاویہ سیدنا، کعبے سیدنا ہے جڑے سیدنا سی وہ ختم اور تسی جعلی بنا لیا۔ اور اس پھر جنازے دا جو حال کیتا یہ بھی امام ابن اسیر دا پڑھ دیا کہ حسن صلح دا انہوں کو پھڑ دیتا، چلو حسین نہ تسی ناراض دے جنگا لڑتا رہا، حسن تے حکومت دیتی سی، من تے خوشیاں اور بعد جنازے دے بارے سن لو اے 15 سبب امام ابن اسیر فرماؤندے وکان سبب موت ان زوجۃ جادہ بنت الاسس بن قیس قد سم، کہ موت اس طرح ہی ہوئی کہ بیوی نے زہر دیتا، فکانا توزو تحت تس، ایک تھال رکھیا جاندہ سی و طرف اخرى دوسرا اٹھا لیا جاندہ سی، کیا آ رہیاں سی، فمات منو ولما اشتد مرضو، جدوں بیماری زیادہ ہوگی کارا لے خیل حسین رضی اللہ یا اخی سقیت ثم ثلاث مرات، پھر فرمایا حسین 3 واری منو زہر دیتا گیا، لم اس کا مثل حاضی، مگر آج برگا زہر نہیں دیتا گیا، اے مہلک زہر پلایا، انی لاذا کبدی، ہون میرا جگر ٹکڑے ہو کے باہر آ گیا۔ کالا حسین منسکا کا یا اخی، فرمایا پرا دس دے اس ظالم دا، کالا ما سوالو کن حاضا، کیوں پوچھتا ترید انت قاتل دعا سمجھنا انت قاتل ہم جنگا لڑیں گا نہیں،
اکرہم اللہ اللہ عز و جل، میں انہاں ظالماں دا معاملہ اللہ دے سپرد کر، میرا کیس اللہ کو اور نبڑ گا، چھڈ تو جو کرنا سی انہوں نے کر دیتا۔ ولما حضرت الوفات ارسل الی عائشہ تجدل منها یدفن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایتھے کچھ شیعہ بھی ظلم کر دے کہ اما عائشہ جڑی سی آ گئی سی کھچر تے سوار ہو کے تے میں نہیں حسن دفن ہونا، یہ بھی ظلم کر دے، جھوٹ بولتے۔ اما دا کوئی قصور نہیں، اما نے دل دی خوشی نہ آکھیا پتر تو دفن ہو۔ تو جیسے وقت نازک آیا، اما عائشہ دی طرف پیغام بھیجیا، یطلب منها یدفن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ نو آکھیا تیرے حجرے میں اپنے نانے دے کول دفن ہونا تو اجازت دے، فاجابت له ذلك، خوش ہو کے آکھیا، فقال الاخی اذا انا مت فطلب عائشہ تدفن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی کہتا پرا میں پوچھیا، ماں نے کہتا مگر پتہ نہیں میرے لحاظ نہ کیا ہوئے، اس تو جگہ میں مر جاواں دوبارہ پوچھیں بھی تیرے حجرے حسن دفن ہو جائے، اجازت دے دفن کریں، مگر نالی کیا فرقت کن تو طلب تم منا فاجاب دلا ذالک فلا اللہ تستحی منی، کہ شاید اجازت میری شرم تو دیتی ہوئے، پوچھ لیں فین آذنت فدفنی فی بیت، دستا سارا سی بے حکومت کھولی سی صلح دا پج پا کے، کتھوں انہوں نے مینوں دفن ہونے دینا، نہ مینوں انہوں نے زندہ رہن تا، کہنے لگے اگر وہ اجازت دے دفن کریں، وما اظن القوم یعنی بنی امیہ اللہ سیمنونک، مگر مینوں پورا یقین ہے کہ اس بنی امیہ تولے نے مینوں دفن نہیں ہونے دینا، فین فالو فلا تراجم فی ذالک، کہ جے نوبت مرن مارن تک جاوے نہ پھر جھگڑا کریں، ودفنی فی بقیع الغرقد، بقیع دفن کریں۔ ہن اندازہ کرو حضرت ابو بکر دفن ہوئے، حضرت عمر دفن ہوئے، کنی خوشی کہ حضور دے کول دفن ہوئے، کسے مسلمان نے اعتراض کیتا؟ جدو حسن دی باری ہے رسول اللہ دے بچے دی، کیویں لشکر آ گیا، فوجاں آ گئیاں، تلواراں آ گئیاں کہ حسن دفن نہیں ہوندا، جنازہ لے کے حسین بیٹھا، ہاشمی بیٹھے، فرمایا جیسے پھر فلما توفی دال حسین العائشہ فی ذالک، حضرت حسین آئے پھر حضرت اما عائشہ کو، فقالت نعم و کرامہ، اما نے پھر بھی آکھیا جی سکتے دفن کرو، تو اپنا کر، رسول اللہ دے بچے دفن نہیں ہونا، اس تو شیعہ بھی نہ ظلم کرن بھی اما کھچر تے آئی سی، کوئی روایت نہیں جھوٹ بول دے، اما بیچاری نے کہا مزاحمت کرنی، جنہ کیتی ہے جھوٹے، وہ اسی بھی جاننے کہ ظالم کہڑے سی۔ فبلغ ذلک مروان و بنی امیہ، یہ خبر مروان نو بھی ہو گئی، بنی امیہ نو بھی ہو گئی کہ وہ حسن دفن کرنا چاہتے، فقالوا واللہ لا یدفن ہنالک ابدا، کہنے گے رب دی قسم کدی بھی نہیں اسی دفن ہون دیاں گے۔ فبلغ ذلک الحسین فلبس ہوا ومن معه سرا، اے رسول اللہ دے بچے دا جنازہ کیویں خراب ہو رہا، حسین نے بھی تلواراں پہن لیاں، ہاشمیاں بھی پہن لیاں، تے سر اٹھ جان گے انہاں دے پیو دا تھاں، نانے ساڈے دا گھر سے دفن تو روکن والے کون ہے؟ ولابس مروان ادھر، مروان ادھر لشکر بھی ہتھیار پہن لے۔ فسامع ابو ہریرہ فقال واللہ انہ لظلم، حضرت ابو ہریرہ پھر وچ پے تے روندے سی، فرماندے اور رب دی قسم تو بڑا ظلم نہیں ہونا، یمنع الحسن ان یدفن مع ابیہ، رسول اللہ نو اپنے نانے دے کول نہیں دفن ہوندے، واللہ انہ لابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول دا بچہ دے دل دا ٹکڑا اور ظالم روک دے۔ ثم اتى الحسین، پھر امام حسین کو گئے، فکلمہ وناشر اللہ، جا کے انہاں نال گل کیتی تے رب دیاں قسماں دتیاں، وقال لیس قد قال اخوک ان خفت فردنی الی مقبرۃ المسلمین، کیا تیرا بھرا کہہ نہیں سی گیا جے خطرہ پیدا ہوئے تو پھر رب دا نام منی، دل تے پتھر رکھ کے قبرستان نوں جنازہ چک لی، اس تو من جا، انہاں ظالمہ کوئی نہیں مننا، خون خرابہ ہو۔ فقال امام حسین رضی اللہ لے گئے، فحملوا الی البقیع ولم یشهد احد من امیہ الا سید الناس، اینا مدینہ پریا سی بنو امیہ دا، کوئی جنازے چ نہیں گیا سوائے گورنر مدینہ دے سید گیا، ڈیوٹی ہوندی سی گورنر دی کو جنازہ پڑھاؤن، انہاں چوں کوئی جنازے شریک نہیں ہوا، صلح لئی پھردے ہے۔ کان امیر المدینہ، وہ مدینہ دا گورنر سی، اس دا کم سی کہ جنازہ پڑھائے، اور آلے جی جنازے پڑھے یزید دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، وہ دین تنگ کردا، جویں ہے تنگ کر دی صلح کہہ لو، ہے کہ بے ایمان کرنا تو کم، تسی نہ کہو اسی صلح نہیں کر رہے، ادا جھوٹے ہو جاؤ، تسی صلح دی پیشکش من لو، آپ نہ کرو وہ ذلت ہے کہ تسی کیوں آکھنا صلح، جے وہ کہن تے من جاؤ۔ ادا ہی جڑے جنازے ہیں نا کہ جنازے پڑھتے سی، نمازاں پڑھتے، میرے دا مسئلہ حل کر لو، حضرت امام حسین نے سید ابن العاص نو اگے کیتا، جنازے بھی اسے ظالم حاکم نو اگے کرتا، للصلاۃ علیہ وقال لولا انہا سننا لما قدمک، اے مسئلہ حل کریا کرو، رسالے بنا لیں دے نمازاں کے پیچھے پڑھی گئے، اور نمازاں دے نانا تنگ کر گیا، ظالم آنے ہیں بے ایمان انہیں پڑھی گیا، فساد نہیں پاؤنا۔ تو حضرت حسین نے آکھا لولا انہا سننا، سید اسی جاننے ہیں جو کچھ تو ہے گاں جو سر نہ کر دے، اگر یہ سنت نہ ہوندی، رسول کریم فرمایا کہ والی موجود پڑھائے تو میں تینوں کدی بھی اگے جنازے تے نہ ہون دیندا،
وکیل حضرت جنازہ زید بن خالد بن ولید بن عقبہ بن ابی معیط سارا بنی امیہ تے بعضے لوگوں نے آکھیا ایک ہور بھی ولید بن عقبہ دا پت خالد آیا سی، انہیں بنی امیہ نو آکھیا سی مینوں اجازت دو فاذن فی ذلک، انہوں اجازت دے دو بندے، ایک گورنر یا ایک دوسرے دا کیلا مجہول، ورنہ انہاں تو جنازہ پڑھنی کوئی نہیں حسن لا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رو کے جنازہ سے قبرستان سے مدینے دی گلیاں جاکن کہ لوگو الا ان حب رسول اللہ قد ماتا، رسول اللہ دا لال مر گیا، چلو دے جنازے شامل ہو۔ اے رسول اللہ جدے بارے میں تھوڑے سامنے اختصار تو کم لیا، ورنہ ہے ایسا سی کلے کلے تے کئی جمعے ہوندے کہ وہ ٹولا جڑا ویکھیا حسن بھی آیا اسے گل تے جنگ جھوٹ بولدا۔ علی دے زمانے جو حالات سی وہ اگر حسن دے بھی ہوندے اے بھی جنگ لڑدا۔ اے خلاصے دے طور بچے کئی بھی ٹریننگ لیندے سمجھ لین اے وہ بندہ جی گواہی اگے بھی میں دتی سی کہ ٹکڑے آدھے آل واسطے میرے کو قاضی ابو بکر ابن عربی ٹھیک ہے جی ساری امت کو چھڈ کے وہ قاضی ابو بکر نہیں ویکھ لو۔ اے تفسیر احکام القرآن سورہ الحجرات المسئلۃ السادسہ 1707 1708 ان اللہ سبحانہ امر بالصلح قبل القتال وعین القتال عند البغی فعامل علی بمقتضی حالہ کہ قرآن آندا باغی چورے دے خلاف دے تے علی نے عمل کیا، اس وے امیر المومنین سی باغی نے فإن قاتل الباغیۃ التی ارادت الاستبداد الامام، انہوں نے جنگ لڑی جڑے امام دے مقابلے سرکش ہو گئے۔ معاویہ رضی و نقضہ مارا من الاجتہاد والتحیز عن دار النبوہ ومقرر الخلافہ بفئۃ تطلب ما لیس لہا طلب اللہ بشرط من حضور مجلس الحکم والقیام بالحجۃ علی الخصم۔ جی قصاص منگدے سی، لکھدا قاضی ابوبکر کہ قصاص منگنے دا کوئی طریقہ ہے کہ مرکز جاؤ نہ خلیفے دے پیش رہو، وکھرا ایک فوج دا جتھا بنا لو تے للکار دیو بے نہ گواہ لے آنے نہ مقدمہ بندے سانو دے بندے اس کو پڑھے جڑے تو نہ بندے دا کہنو علم نہ۔ فرمایا امیر المومنین دے اجتہاد نو ختم کر رہا ہے کہ پہلا حکومت منو، کوئی گواہ لے آؤ کسی دے پتہ لگے قاتل کون ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ وَلَمْ يُقْدَرْ مِنْ مَحْتَاجُ إِلَىٰ مُجَادَلَةٍ، جے انہاں دیاں نیتاں نیک ہوندیاں علی کو جاندے مقدمہ لڑدے نہ انصاف کراوندا قصاص کسے جنگ دی لوڑ نہ پیندی۔ فین الکافۃ کان تخلا، امت آپ ہی پھڑ کے لا دیں کہ لے تو عدل نہیں کرنا، جو قانونی طریقہ سے ادھر آئے نہیں لشکر لے کے شہراں جا کے لڑائیاں شروع کر دی۔ وقد واللہ قد حفظہ من ذلک سارا، مگر اللہ نے علی نو بچا لیا، اس کو کوئی غلط حرکت نہیں ہوئی، وہ دین پہ سی مینوں خلیفہ منو مقدمہ۔ وعمل الحسن رضی اللہ عنہ بمقتضی حالہ، تے حسن نے وہ کیتا جڑا اس وقت دے حالات سی بے ہن جنگ جوگے نہیں رہا، لشکر بھی بد دے لیا، انہیں پہل کرتی ہے صلح دی پیشکش، میں نہ مننا قرآن کے خلاف ہے تے دا کم بن جانا بھی یہ جان کے نہیں فساد مکاؤندے جی، صلح کر کے انہوں موقع دیو، امت نو پتہ چلے فإنہ سارا ہی نستسر من ہے۔ اتنے پھر فرماؤندے کو ادھر ویکھیا خارجیاں نے فطور پاتا اپنا لشکر جڑا ہے وَمِنَ النَّوْتُوَيْنَ حِينَ خَرَجَ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ، لشکر لے کے نکلے، لشکریاں نے حملہ کر کے امام حسن زخمی کرتا، فسقط عن فرج گھوڑے تو ڈگ پیا وداوا جرو، اپنے زخموں کا علاج کیتا حتی برا، زخم مسیح ٹھیک ہوئے، فعلم ان عند من ينافق لا ولا يامن نفسه، پتہ چل گیا کہ اس فوج تے رائی اعتبار نہیں، یہ منافق ہے، صرف میں پھڑ کے وہ حوالے کو پھر قید میں مار کھاندے رہا، اتنا چنگا نہیں، صلح کر کے امت حوالے کرا تے جو میں منوا سکنا نا قرآن حدیث اور خلفاء راشدین تے عمل کریں، پچھلیاں رنساں پاروں کہنوں تنگ نہ کریں، باپ پہ لعنت لاؤ منوا لواں، یہ ایسے میرے واسطے پھر وہ قیدی ہوئے جی منتا کرنی ہے ادھر عزت دی۔ وَمِنَ أَنَّ تَذَكَّرَ وَعْدَ جَدِّ صَادِقٍ عِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فی قَوْلِهِ، اے حدیثاں ہیں 18-17 نال انہیں اپنے سچے نانے دے وعدے نو یاد کیتا کہ حضور نے فرمایا اللہ اس بیٹے دے ذریعے صلح کراؤ گا، اور اگے پھر فرمایا فَنَفَذَ الْوَعْدُ الصَّادِقُ فِي قَوْلِهِ، اللہ دے رسول دا سچا وعدہ پورا ہویا۔ اے پیش گوئیاں چلیا سی میرا عنوان شروع تو، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یسرع بین فئتین عظیمتین من المسلمین وبقولہ، اور نال ہی حضور دا قول پورا ہویا، الخلافۃ 30 سنہ ثم تعود ملک۔ بھائی کوئی اختلاف ہوئے تو میں آکھا نا بے رولا رولا تو جان کے حدیث پایا، جڑے درا بھی نرمی کرتے وہ بھی منتے سی کہ رسول اللہ نے کہتا سی 30 سال خلافت ہے، پھر بعد فکانت ابی بکر و عمر و عثمان و علی والحسن منا لا تزی یوم لا تنقص یوما، اے 30 سال ہوئے حسن تے نہ ایک دن ودیا تے نہ کٹیا، ٹھیک پورے 30 ہوئے۔ فسبحان المحیط لا رب غیرہ، ایتے ختم کیتا امام نے کہ پاک ہے خدا دے علم ہر شے اور تو سوا کوئی رب نہیں، انہیں گلاں دسیاں سی رسول دس گیا، وقت تے پوریاں ہوئیاں علی جنگلی کہتا سی نکلیا، حسن نو صلح علی کہتا، اور حسین نو جو کیا انشاءاللہ تہاڈے سامنے آ جاؤ گا، وقت دی نزاکت پر مختصر
ورنہ یہاں تے کہ دین اے حدیثاں دی تشریح ہے رفع دین دی حدیثاں پڑھتے تھے کئی دن کاپیاں لکھاؤندے تھے اے حضور نے نہیں فرمایا کہ حسن صبح کروں گا وہ بیان نہیں کرنی کہ کتنا ہوئی ہے حسین دا نہیں سی دسیا شہید ہوگا یہ دین ہی نہیں بنایا ممبراں تے جی گلاں نہیں لعنت ہے تہاڈے محدث ہون تے اہل حدیث ہون تے خدا دا خوف کرو اللہ دے رسول دے فرمان تسی انہاں دی شرح نہیں کردے رب دے رسول نے جو دسیا اس دی وضاحت کرو تاکہ امت دا ذہن کلیئر ہوئے اور شاید رب انہاں دے دلاں تے اگ لا دے کہ واپس لوٹو جتھوں مڑے جے نا دوبارہ خلافت بحال کرو پوری دنیا دے اندر کہ اسلامی خلافت بادشاہ نہیں نبی دے طریقے دا راج جب تک نہیں آوندا مسلمان دی بگڑی نہیں سوڑی جن مرضی جتن کر لو تحریکاں چلا لو تو بم پھینک دے پھرو آپ بھی بدنام ہو گے دین نو بھی رسوا کرو گے خلافت بحال کرو جڑا غلط کام کیتا سی ادھر مڑاؤ حسن تو پہلا دور لیاؤ تاکہ امت جڑی وہ پلے اللہ تعالیٰ کو فضل و کرم کرے تو رحم فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین بسم اللہ وقت زیادہ ہو گیا نا 40 منٹ تو ہو چکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ایک اعلان تے توجہ طلبے ہے پوری توجہ نہ سننا ایک 15 روزہ اجتماع تے ہر 15 دن بعد ہوندا یہ سالانہ اجتماع اے میرے سارے دوست جنے اس دن بھی تکلیف کرو 9 تو 1 بجے تک انشاءاللہ اتوار جلا رہا ہے تحریک اسلامی فیصل آباد کا سالانہ اجتماع جس میں تحریک اسلامی کے مرکزی اور صوبائی قائدین شرکت فرما رہے ہیں میرا سب تو پہلا درس قرآن ہے پھر حکیم شریف حسن صاحب دا حکیم عبدالعزیز سلمانی صاحب امیر تحریک اسلامی صوبہ پنجاب پروفیسر حفیظ الرحمان حسن نائب امیر تحریک اسلامی پاکستان حکیم سید محمود احمد سرم سہارنپوری صاحب امیر تحریک اسلامی پاکستان آؤ جی اسی ہور کچھ نہیں کر سکتے دین دے بارے جے درد ہوئے بہ کے سنو کہ دین دا غلبہ اور اسلامی حکومت جڑی وہ کڈی وڈی دولت ہے حاصل کرنے جتن ہونا چاہیے اللہ توفیق دے تے سماج شریک ہو سب دوست آؤ انشاءاللہ ایپ پر ایک شخص نے رانا محمد اکرم کی والدہ محترمہ جو کہ 2 مارچ کو قضائے الہی سے وفات پا گئی انا للہ ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا ایک دعا ہے ہمارے ساتھی اور زمان مسجد کے امام قاری شبیر صاحب کے سسر قضائے الہی سے وفات پا گئے اور دوسرے اکمل بروز صاحب کے والد محترم بھی قضائے الہی سے وفات پا گئے تھے ان کے لیے دعائے مغفرت کی صدا پروفیسر آصف صاحب بیٹھے کہ اہلیہ کی دادی کا انتقال ہو گیا اپنے ہی محلے چ اور اس دادی مرحومہ دے ترغیب دینا لاہوروں آدھے جمع سن اس اماں بیچاری نے کیا آصف اتنے جمع پڑھیا کر ماشاء اللہ آ رہا ہے مرحومہ کی وجہ سے ہی فیصل آباد میں آنے کی وجہ سے آپ سے ملاقات ہوئی مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا کی جتنے گزرے انشاءاللہ نماز تو بعد دعا کریں قاری فقیر اللہ صاحب بیٹھے سے پروگرام کا اشتہار اور ماہ مارچ کا فیصلہ کر دیکھتے ہیں اشتہار دلا اجتماع میں بھی انہوں کو لو تقسیم تاکہ یاد رہے اتوار نو آؤ انشاءاللہ اور نال رسالہ مہینے تو بعد جڑا عورتوں کا آتا عفت یہ بھی اپنی بچیاں اور بیٹیاں لے کے جاؤ اللہ توفیق دے مولانا نے اور بھی لکھا کہ میرے کو کتاباں ہمیں حسین رضی اللہ سے محبت کیوں ہے اچھا کیتا ایک اپنے اہل حدیث بچے نے لکھی اللہ جزائے خیر دے حادثہ کربلا کا پس منظر قرآن روشنی میں ان کتابوں کے لاہور پیسے دینے ہیں بجلی کا بل بھی دینا ہے جرمانہ کے ساتھ تو اللہ توفیق دے تعاون کر دیا کرو مولانا بیچارے کچھ نہ مالی حالت ٹھیک نہیں ہوتے چلو کتابوں دے بہانے میرے نہ تعاون ہو جائے لے جایا کرو اللہ توفیق دے اور تو نہیں کوئی ہے چیز یہ بھی ہے نا کوئی 11 مارچ یہ بھی ضروری اعلان کل جڑا گزریا کل یونیورسٹی چ لیکچر سی سوال جواب دی نشست سی وہ بھی گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ایک ریکارڈ کر رہا ہے اتنا شکر ہے اطلاع وقت سر مل گئی سہیل میں کہتا ورنہ ریکارڈنگ رہ جانی وہ کل دے سوال جواب بھی ڈاکٹراں دے اور طالب علم جڑے انہوں دے سننے والے کیونکہ اصل تے جڑی گل صاف سیدھی ہے بے جڑے دینی مدرسے پڑھتے نا تو توبہ ملی یہاں نال گل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں یہاں دی کھوپڑیاں جڑیاں جویں اتنے ہونا چوہے شاہ دے ٹوپیاں پا کے کھوپڑیاں تنگ کرتیاں یہ کچھ نہیں سمجھ سکتے نہ انہوں ہدایت ہونی ہے یہ اپنے اپنے گروہ مرنا مگر سکول کالج جڑے اس پاروں اچھے پہ اتنے جنی مرضی بے دینی ہوئے آزاد فکر ہے لوگ سوچتے اچھیاں گلاں کرتے یہاں کا یہ نہیں مکتا بھی داڑھی کٹی جانی چاہیے کہ نہیں رفع دینا یہ جوگے ہی ہے جنہیں رہنا یہ سکھ آ جان ہندو آ جانے کا دین ہے نا جی وہ سوال جواب ضرور ہے سوال کرو بعد لے لو CD بن چکی اے نال سمجھو کل جڑا آ رہا صبح
ہفتے نو انشاءاللہ العزیز الائیڈ ہسپتال CPC روم آپریشن تھیٹر میں مورخہ 11 مارچ 2006 عیسوی بروز ہفتہ دوپہر 1:15 بجے قرآن فہمی کی ماہ نامہ محفل منعقد ہو رہی ہے، جس میں مولانا محمد اسحاق لیکچر دیں گے۔ آپ سے اس علمی اور فکری محفل میں شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے۔ موضوع مقام رسالت سورۃ التوبہ آیات 128 129، یہ آخری دو آیتاں سورۃ توبہ دی جانے جتنے سورت ختم ہوندی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ بارے رکھا مقام رسالت۔ تو کل اللہ توفیق دے 1:15 بجے اتنے آرائٹ پہنچ جو سننا چاہیے۔ ایمان دی تازگی جی میرا اپنا ایمان بھی تازہ ہوندا، تہاڈا بھی ہوندا، اللہ دا کلام رسول دی سنت پڑھتے رہیے، تازی دین بچتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم